باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ سلسلہ نماز تراویح کے اندر تلاوت کردہ منزل کا خلاصہ تفسیر ضیاء القرآن کی روشنی میں لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سامعین، ہم نے آج 16ویں تراویح 15 روزے مکمل ہونے پر اس میں سورہ نمل، سورہ قصص اور سورۃ العنکبوت، یہ صورتیں، سورہ عنکبوت کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین محترم، آج کی منزل میں جو پہلی سورہ پاک سورہ نمل ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بہت سارے ایسے کرشمے اور اللہ تعالیٰ کے ایک بندہ خاص جناب سلیمان علیہ السلام پر جو اللہ کی عنایات تھیں، ان کا بڑی خوبصورتی کے ساتھ اظہار اللہ کریم نے فرمایا۔ اور پھر اس کے اندر ایک بہت بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے علم کی عطا فرمائی۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ اور ان دونوں نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے بہت سارے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد منطق طے، پرندوں کی بولیاں، وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَیْءٍ، اور ہمیں عطا کی گئی ہیں ہر قسم کی چیزیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِینُ، یہ اللہ کا بہت ہی نمایاں فضل ہے۔ پھر اسی سورہ پاک کے اندر جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے حشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر، 3 قسم کے جن، انسان اور پرندے، یہ وہ لشکر تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، جو آپ کا بہت ہی زیادہ مطیع اور فرما بردار تھا۔ سامعین محترم، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک خاص ذکر کہ جب حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر وادی نمل، جو کہ چیونٹیوں کی وادی تھی، وہاں سے گزر رہا تھا۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل، تو چیونٹیوں کی سردار کہنے لگی، اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ کہیں تمہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر جو ہے وہ تمہیں کچل نہ دے اور انہیں اس کی خبر نہ ہو، لیکن قربان جائیں۔ فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی اس بات کو سن کر مسکرائے۔ تو اس کا پس منظر یوں ہے کہ ایک دفعہ آپ اپنے لشکر جرار کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ جہاں سے آپ نے گزرنا تھا وہاں چیونٹیوں کی ایک آبادی تھی، اور اس کے سردار نے جب یہ دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ادھر ہی آ رہے ہیں اور یہیں سے گزرنے والے ہیں، تو اس نے تمام چیونٹیوں کو اپنی اپنی بلوں میں گھس جانے کا حکم دے دیا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی اس وادی سے 3 میل کے فاصلے پر تھے، جبکہ اس چیونٹی نے آپ کی آواز کو سنا اور آپ سن کر مسکرا دیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی جلیل القدر نعمتوں پر فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، اے اللہ، اے میرے مالک، اے کریم، اے میرے کریم اللہ، تو نے مجھے توفیق دی ہے، میں تیرا ان اشکر نعمتک،
میں تیرا شکر ادا کروں اس نعمت پر علیہ جو تو نے مجھ پر کی، وعلی والدیہ اور میرے والدین پر کی۔ تو ایک طرف تو یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ابھی 3 میل کے فاصلے پر ہے اور چونٹی جو ہے وہ آپ کی آواز کو سن لیتی ہے، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ حضرت اگر ادھر 3 میل کے فاصلے پر چونٹی کو ایسی قوت گویائی عطا فرمائی گئی کہ وہ بول رہی ہے۔ اب وہ کس انداز میں بول رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جن، انسان اور پرندوں کا جو ہے وہ ان کی بولیاں سمجھنے کا منطق طے، ان کی بولیاں سمجھنے کا جو ملکہ ہے وہ بھی عطا فرمایا۔ اور پھر مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا ہے، لیکن وہ چونٹی اس کو اتنا علم کیسے ملا؟ تو فرمایا کہ وہ چونٹی کو یہ شان اس لیے ملی کہ وہ نبی کے رستے میں تھی، اور جو نبی کے رستے میں آ جائے اگر اس کی یہ شان ہے تو اس آنے والے نبی کی شان کیا ہوگی؟ اور اگر اس نبی کہ جن کو نبوت میرے نبی کے صدقے میں ملی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت سماعت کا یہ عالم ہے، تو پھر مجھے بتائیں کہ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت سماعت کا اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کی عطا سے کیا عالم ہوگا۔ شامل محترم، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ لشکر اور درمیان میں سے ہدہد کا غائب ہو جانا، آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ آج وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، اور وہ کہیں غیر حاضر تو نہیں ہے؟ اور آپ نے فرمایا کہ اگر وہ غیر حاضر ہے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، تو میں اسے بڑی سخت سزا دوں گا، اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اس کو میں ذبح کر دوں گا، اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا پھر اسے لانا پڑے گی میرے پاس کوئی دلیل، واضح دلیل۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ ہی دیر گزری، فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، اور تو کہنے لگا کہ میں ایک ایسی اطلاع لے کر آیا ہوں کہ جس کی آپ کو خبر نہ تھی، اور وہ کیا ہے؟ وہ میں ملک سبا سے آپ کے لیے ایک خبر لے کے آیا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ انی وجدت امرأۃ، میں نے ایک عورت کو پایا، تملکہم وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، جو ملکہ ہے اور اسے ہر چیز دے دی گئی ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے۔ اب سامعین محترم، اس تخت کی جب بات ہوتی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی ہدہد کے ہاتھ میں ایک خط بھیجا، ایک جو ہے وہ تحریر بھیجی، اور اس تحریر کو جو ہے فرمایا کہ اذهب بکتابی ھذا فالقی الیہم، میرا یہ کتاب، میرا یہ خط لے جا اور اس پر جا کر پھینک۔ تو پھر کیا ہوا؟ ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، اور پھر جلدی ثم تول عنہم، پھر ہٹ کر کھڑا ہو جا، اور فانظر، پھر اسے دیکھ، ماذا یرجعون، کہ وہ ایک دوسرے سے کیا باتیں کرتے ہیں۔ اتنے میں قالت یا ایھا الملأ، ملکہ سبا وہ اپنے لشکر سے کہتی ہے انی القی الی کتاب کریم، کہ میں نے ایک بہت ہی عزت والا خط پایا ہے۔ مفسرین نے یہاں پر بھی لکھا کہ اس نے یہ جو لفظ بولا انی القی الی کتاب نہیں بولا بلکہ کتاب کریم، تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے خط کی عزت کرنے کی وجہ سے، جسے اس نے صرف کتاب کریم کہا، اللہ تعالیٰ نے نبی کے خط کی عزت کرنے کی وجہ سے اسے دولت ایمان سے مستفیض فرمایا۔ اگر جو نبی کی لکھی ہوئی تحریر کی، بھیجی ہوئی پیغام کی عزت کرے، اللہ اسے یہ شان عطا فرماتا ہے، تو جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے لوگوں کو کعبے کی لو حبش سے بلا کر کعبے کی چھت پہ چڑھا دے، اس نبی کی شان عطا کا عالم کیا ہوگا۔ تو پھر وہ خط شروع کیسے ہوتا ہے؟ اس خط کی ابتدا کیا ہے؟ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور یہ اللہ کے نام سے شروع ہوا جاتا ہے۔
اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، وہ میرا رب جو بہت رحمان اور رحیم ہے، اور تم لوگ غرور و تکبر نہ کرو میرے مقابلہ میں اور چلے آؤ میرے پاس۔ اب مسئلہ ایک اور کھڑا ہو گیا کہ ملکہ بلقیس نے، ملکہ سبا نے اپنے حواریوں سے مشورہ کیا، افتونی فی رؤیایا، مجھے کوئی مشورہ دو میں کیا کروں، ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کی مرضی ہے، نحن اولو قوت و اولو باس شدید، ہم تو بڑے طاقتور ہیں، آپ جو حکم دیں گے ہم کرنا شروع ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ سارے معاملات ہونے کے بعد ایک بات اور سامنے آ گئی، کہا کہ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، اے گروہ، اے میرے حواریوں، یہ تو بتاؤ کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت کون لے کر آئے گا۔ تو مجمع میں، کیونکہ آپ کی حکومت 3 چیزوں پر تھی، پرندوں پر بھی، جنوں پر بھی، انسانوں پر بھی، تو ایک جن بولا جس کا نام عفریت تھا، اس نے کہا حضرت ابھی آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے نہیں، یہ محفل برخاست نہیں ہوگی کہ میں وہ تخت آپ کے پاس لے کر آ جاؤں گا۔ آپ نے اس سے بھی زیادہ آپ کو مطلوب تھا جلدی، آپ نے اس کی رائے کو پسند نہ کیا، بس اتنے میں، اور اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ گو کہ وہ بہت دور ہے، وہ 1500 میل سے زیادہ دوری پر ہے، لیکن اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اس میں ہیرے جواہرات بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں اس پر امین بھی ہوں اور اس کو اٹھانے کی طاقت بھی رکھتا ہوں۔ یہ 2 صفتیں ہیں، قوی بھی اور امین بھی، کہ میں اتنا بڑا تخت ہے، محل کے اندر ہے، اس کو اٹھانے کی طاقت بھی رکھتا ہوں، اور پھر اس میں جو جواہرات لگے ہوئے ہیں، اس میں جو ہیرے لگے ہوئے ہیں، ان کی خیانت بھی نہیں کروں گا، ایز اٹ از آپ کے پاس واپس لے کر آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ابھی اس کی رائے کو پسند نہ فرمایا، یقیناً آپ اس سے بھی کچھ جلدی چاہتے تھے، تو قال الذی عنده علم من الکتاب، تو ایک ایسا انہی میں سے، ایک انسانوں میں سے ایک ایسا بندہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد، یہ پلک جھپکنا، یہ دیکھیں ذرا، پلک جھپکنا، میں نے ایک مائکرو سیکنڈز میں کتنی بار پلک کو جھپکا دیا، تو کہتا ہے میں آپ کی پلک قبل ان یرتد الیک طرفک، تو میں وہ آپ کے سامنے لے آؤں گا۔ فلما رآہ مستقرا عنده، اور جب آپ نے ایک آنکھ جھپکے تو بس آپ نے دیکھا کہ وہ تخت وہیں تھا، لیکن وہاں پر بھی آپ نے کوئی متکبرانہ جملے نہیں بولے، فرمایا اے آصف بن برقیہ، تو بھی اتنا خوش نہ ہو جانا کہ یہ صرف تیرا کمال ہے، اور اے سلیمان اپنے آپ کو بھی تو بھی اتنا تکبر میں نہ آ جانا کہ اس میں کوئی تیرا کمال ہے۔ ھذا من فضل ربی، یہ تجھ پر جتنا کرم ہے یہ میرے رب کا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ کسی پر فضل کرتا ہے تو اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں، لیبلونی، وہ دے کے آزماتا ہے، اشکر ام اکفر، کہ میں کیا اس کا شکر ادا کروں گا یا اس کی ناشکری کروں گا، اور اگر جو اس کا شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اور دیتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے رب غنی بھی ہے، رب کریم بھی ہے، ساری دنیا اس کے سجدے کرنے چھوڑ دے، اس کی کریمی میں کوئی کمی نہیں ہے، ساری دنیا سجدے میں پڑ جائے، اس کی شان عبودیت میں اضافہ نہیں کر سکتی، کیونکہ فرشتے ازل سے ابد تک کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تشہد میں ہے، کوئی اتحیات میں ہے، کوئی سلام کی حالت میں ہے، کوئی دائیں طرف ہے، کوئی بائیں طرف ہے، جو رکوع میں ہے قیامت تک رکوع میں، جو سجدے میں ہے قیامت تک سجدے میں، جو اتحیات میں ہے قیامت تک اتحیات میں، جو سلام دائیں طرف ہے وہ قیامت تک دائیں طرف ہے، جو بائیں طرف ہے وہ بائیں طرف ہے۔ اے آقا کے غلام، تجھے مبارک ہو، اللہ نے دن میں 5 مرتبہ تیری یہ حالتیں بدل بدل کر اپنے رب سے ملاقات کا کتنا خوبصورت جو ہے وہ انداز بنایا ہے۔ اب آتے ہیں اس ویڈیو کے رزلٹ پر کہ جب وہ تخت بھی آ گیا، فلما جاءت، وہ ملکہ سبا وہ آئی تو اسے کہا گیا اھاکذا عرشک،
کیا یہی تیرا تخت ہے؟ قالت کأنہ ہوا وأوتینا العلم من قبلها، کہتی ہے یہ تو ہو بہو وہی ہے اور ہمیں اطلاع مل گئی تھی اس واقعہ کی اس سے پہلے، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور حضور اب تو ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کے پاس فرما بردار بن کر۔ اللہ اکبر۔ اور بس وہ کہتی ہے قالت رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اب میں کیا کہتی ہوں، وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ للہ رب العالمین، اور میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ آپ کے رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ ایمان لاتی ہوں، اور جو دین سلیمان علیہ السلام کا ہے آج کے بعد وہی میرا دین ہے۔ تو سامعین محترم، اس آج کی اس تراویح کی جو تقسیم ہے اس کو ہم 2 ویڈیو میں کریں گے۔ اگلی جو ویڈیو آج ابھی میں اس کے بعد آپ کے سامنے عرض کروں گا وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے سورہ قصص کے اندر۔ تو دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے پر جب کوئی عنایات ہوتی ہیں تو وہ پھر تکبر نہیں کرتے، اکڑتے نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنے مالک کی بارگاہ میں جھک کر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو رب کے شاکر بنتے ہیں اللہ انہیں اور دیتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ خالق، وہ مالک ہمیں قرآن پاک کے مطالعہ کی توفیق نصیب فرمائے۔